الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ آج شروع ہو رہا ہے ہمارا فصل، دو فصلیں۔ یہ ایک فصل صلح عن دم العمد، سب سے پہلی ہے کیا ہوتا ہے دم عمد کا، کیا مطلب ہے؟ ہاں، جان بوجھ پر جس کو قتل کیا اس کی صلح کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اہم باب ہے بھائی۔ وَإِن صُلِحَ عَن مَالٍ، اگر صلح کر لی مال سے، صحیح ہے؟ کسی نے کسی کو قتل کیا اور مال سے صلح کر لی تو وجب حالاً، فوراً مال دینا ضروری ہے۔ وَسَقَطَ الْقَوَدُ، قصاص ساکت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آ گیا؟ آگے دیکھو، وَيُنَصَّفُ، نصف کیا جائے گا، دیکھو نصف کیا جائے گا کس کو؟ مال کو۔ ان امر الحر القاتل وسید القاتل رجلا بالصلح عن دمہما علی 1000 ففعلا۔ دیکھو بھائی، ایک آدمی کو دو بندوں نے قتل کیا، ٹھیک ہے؟ ایک آزاد ہے، ٹھیک ہے، اور ایک غلام ہے، ٹھیک ہے؟ آزاد ہے اور غلام ہے۔ دیت کتنی ہے جی؟ دیت 1000 روپے، ٹھیک ہے؟ تو 500 روپیہ یہ دے گا اور 500 روپیہ غلام کا آقا دے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ بس یہی بات بتائی۔ یونصفہ عام حالات میں تو ہے ہی، لیکن کیا ہے؟ وَيُنَصِّفَ، نصف کی جائے گی دیت۔ ان امر الحر القاتل والسید القاتل رجلا، اگر حکم دیا الحر القاتل، حر قاتل، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا کون سا ہے؟ سید القاتل، سید القاتل، قاتلوں کا سردار ہے۔ وسید القاتل رجلا بالصلح، کسی آدمی کو رجلا بالصلح، ٹھیک ہے؟ اس آدمی کے اوپر صلح ہو گئی، ٹھیک ہے؟ جب اس آدمی کے اوپر صلح ہوگی تو اس کے اوپر جو دیت ہوگی وہ نصف نصف ہوگی، ٹھیک ہے؟ عن دمہما، ان دونوں کے خون سے، ٹھیک ہے؟ علی 1000، 1000 کے اوپر ففعلا، تو ایسے ہو جائے گا، صحیح ہے؟ ایسے کر لیا تو کام ہو جائے گا، صحیح ہے؟ وَإِن سَأَلَ أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ مِنْ حَظِّهِ عَلَى عِوَضٍ أَوْ عَفَا فَلِمَنْ بَقِيَ حَظُّهُ مِنَ الدِّيَةِ۔ ایک آدمی قتل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے ورثہ کون ہے؟ احمد ہے، نیک محمد ہے، شفیع صاحب ہیں، خالد صاحب ہیں اور بکر صاحب ہیں، ٹھیک ہے؟ جو بکر بھائی ہے نا وہ بہت نرم دل آدمی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں قصاص نہیں لوں گا، ٹھیک ہے؟ میں صلح کرتا ہوں، میں صلح کرتا ہوں دیت کے اوپر، ٹھیک ہے؟ یا میں معاف کرتا ہوں، قصاص چھوڑ دیا، صلح یا دیت کر لی، تو بقیہ سب بھی قصاص نہیں لے سکتے، ان کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا دیت میں سے، ٹھیک ہے؟ وَإِن صَالَحَ أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ مِنْ حَظِّهِ، احد الاولیاء نے اپنے حصے سے صلح کر لی، ٹھیک ہے؟ علی عوض، کسی عوض کے تحت، ٹھیک ہے؟ او عفا، یا اس کو معاف کر دیا، فلمن بقیہ، تو جو باقی ہیں ان کے لیے ہوگا حظہ، ان کا حصہ، من الدیہ، دیت میں سے۔ دیت کتنی ہے؟ 10,000 ہے، ٹھیک ہے؟ ان سب کو کتنی جاتی ہے؟ 250 جاتی ہے، تو یہ بقیہ سب کو بھی 250 ملے گا۔ اس نے کہہ دیا کہ مجھے بکرا دے دو 2500، ٹھیک ہے؟ اپنا حساب صحیح کرو، صحیح ہے بھائی؟ آگے دیکھو، وَمَن يُقْتَلُ الْجَمْعُ بِالْفَرْدِ، ایک بندہ، وَمَن يُقْتَلُ الْجَمْعُ بِالْفَرْدِ وَيُقْتَلُ الْجَمْعُ بِالْفَرْدِ، 10 آدمیوں نے مل کے ایک کو قتل کیا،
10 آدمی نے مل کے ایک کو قتل کیا تو 10 کے 10 کو قتل کیا جائے گا. صحیح ہے؟ ایک آدمی نے مل کے 10 کو قتل کیا تو اس اکیلے کو قتل کیا جائے گا. صحیح ہے؟ وَيُقْتَلُ الْجَمْعُ بِالْفَرْدِ اکیلے کے عوض میں فرد کو قتل کیا جائے گا. اکیلے کے عوض میں جمع کو قتل کیا جائے گا. والفرد بالجمع اکتفاء اور ایک کو جمع کیا جائے گا, ایک کو قتل کیا جائے گا سب کی طرف سے اکتفاء, اور ایک پر ہی اکتفا کیا جائے گا. صحیح ہے نا؟ ایسے نہیں اس کا بھائی بھی ماریں گے, اس کا بھائی بیٹا بھی ماریں گے. ٹھیک ہے. فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ اولیاء کتنے ہیں؟ یہ 4 اولیاء ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک آیا, قُتِلَ لَهُ اس کے لیے قتل کیا جائے گا. وَسَقَطَ حَقُّ الْبَاقِينَ اور باقی کا حق ساکت ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی قتل ہو گیا. کموت القاتل جیسے کہ اگر قاتل مر گیا تو سب کا حق ساکت ہو جاتا ہے نا, ویسے ہی ان کا حق بھی ساکت ہو جائے گا. صحیح ہے بھائی؟ سمجھ میں آ گیا؟ آگے دیکھو. وَلَا يُقْطَعُ يَدُ رَجُلَيْنِ بِيَدٍ وَاحِدٍ زَمِنَ دِيَتَهُمَا کیا ہوا؟ 2 آدمیوں نے مل کے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹا, 2 آدمیوں نے مل کے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹا تو اب کیا ہوگا؟ اب ان دونوں کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بلکہ دیت دی جائے گی اس شخص کو. وَلَا يُقْطَعُ يَدُ الرَّجُلَيْنِ 2 آدمیوں کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بِيَدٍ وَاحِدٍ ایک آدمی کے ہاتھ کی وجہ سے. وَزَمِنَ دِيَتَهُمَا اور ان دونوں کو دیت کا ضامن قرار دیا جائے گا. وَإِنْ قَطَعَ وَاحِدٌ يَمِينَيْ رَجُلَيْنِ وَإِنْ قَطَعَ وَاحِدٌ ایک آدمی نے کاٹ دیا يَمِينَيْ رَجُلَيْنِ 2 آدمیوں کا دایاں ہاتھ, 2 آدمیوں کا فَلَهُمَا قَطْعُ بِيَمِينِهِ تو اب ان دونوں کے لیے ہے کہ ایک اس کا دایاں ہاتھ کاٹے اور وَنِصْفُ الدِّيَةِ اور نصف کی دیت لے. سمجھ آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی بھائی؟ نیک محمد کدھر ہو؟ کہیں گئے ہوئے ہو؟ فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ ان میں سے ایک آیا, قُطِعَ يَدُهُ 2 آدمیوں نے ہاتھ کاٹا تھا نا, 2 آدمیوں نے ہاتھ کاٹا تھا تو ان میں سے ایک آدمی آ گیا. فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ ایک آ گیا وَقُطِعَ يَدُهُ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. فَلِلْآخِرِ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ تو دوسرے کے لیے نصف دیت ہوگی. آج سمجھ میں آ گیا؟ وَإِنْ أَقَرَّ عَبْدٌ بِقَتْلِ عَمَدٍ يُقْتَصُّ فَإِنْ أَقَرَّ عَبْدٌ بِقَتْلِ عَمَدٍ اگر کسی کے غلام نے اقرار کیا کہ میں نے اس کو جان بوجھ کے قتل کیا تو یقتص بھی اس سے قصاص لیا جائے گا کیونکہ وہ اقرار کر رہا ہے, اور اقرار حجت تامہ ہے. ٹھیک ہے. وَإِنْ رَمَى رَجُلًا عَمَدًا ایک آدمی نے جان بوجھ کے تیر پھینکا. ٹھیک ہے. فَنَفَذَ السَّهْمُ مِنْهُ إِلَى الْآخَرِ ایک کو لگا اور اس میں سے نکل کے دوسرے کو جا کے لگ گیا تو یقتص للأول پہلے کی وجہ سے قصاص لیا جائے گا. وَلِلثَّانِي دیا اور دوسرے کے لیے دیت ہوگی. صحیح ہے, کیونکہ دوسرے کو قتل خطا کیا ہے, دوسرے کو جان بوجھ کے قتل نہیں کیا. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ آگے چلے. فصل فی تعدد الجنایتی تعدد جنایت بہت اہم باب ہے, بہت اہم چیز ہے. بھائی دیکھو جی, انتہائی اہم بات ہے. دیکھو ایک مسئلہ ہے تداخل. تداخل جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ تداخل کیا ہوتا ہے بتاؤ بھائی, کیا ہوتا ہے تداخل؟ جب ایک سزا دوسری سزا میں گھس جائے, ایک سزا دوسری سزا کے ساتھ مل جائے تو اس کو کہتے ہیں تداخل. صحیح ہے. ایک سزا دوسری سزا سے مل رہی ہے اس کو تداخل کہتے ہیں. ایک آدمی نے رمضان کا پہلا روزہ توڑا, دوسرا روزہ توڑا, تیسواں روزہ توڑا. ٹھیک ہے. شوال میں آیا, کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے, 2 مہینے کے روزے رکھے گا. ٹھیک ہے. بھی یہ روزے تو 3 توڑے. ٹھیک ہے. ایک آدمی نے 1 روزہ توڑا. ہاں, اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے بھی 2 مہینے کے روزے, اس کے لیے بھی 2 مہینے کے. کیوں بھائی؟
ہاں تو یہ کیا ہے؟ دیکھو جب ایک سزا کے بعد وہی مسئلہ دوسری سزا میں ہو جائے یا اسی طرح کی جنایت تیسری سزا میں ہو جو دونوں جنایتیں آپس میں مل جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں تداخل. ٹھیک ہے بھائی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تداخل کہتے ہیں، کیونکہ شریعت شک کا فائدہ مجرم کو دیتی ہے، شک کا فائدہ ملزم کو دیتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو جہاں 2 سزائیں آئیں ان 2 سزاؤں کو ایک کر دیا، 3 سزائیں آئیں ان 3 سزاؤں کو ایک کر دیا، 4 سزائیں آئیں ان 4 سزاؤں کو ایک کر دیا، 10 سزائیں آئیں ان کو ایک کر دیا. سمجھ رہے میری بات واضح ہے؟ دیکھو ایک بات سمجھو. ایک آدمی نے 8 ذی الحج کو خلاف احرام کوئی کام کیا، اس پہ دم واجب ہو گیا. ٹھیک ہے، اس نے دم ادا کر دیا. ٹھیک ہے، 9 ذی الحج کو حاجی ہے وہ، 9 ذی الحج کو اس نے خلاف احرام کوئی اور کام کر لیا، اس نے ایک دم واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، 8 کو اس نے ودی کر لی، دم واجب، اس نے جا کے دم دے دیا. 9 تاریخ کو پھر کر لی، دم واجب، اس نے پھر دم دے دیا. ٹھیک ہے، 10 کو، 11 کو، 12 کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے وہ کر لیا، دم دیتا گیا، دم ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ رہے؟ لیکن اگر اس نے 12 تاریخ کے بعد دم دیا تو صرف ایک دم ہوگا. 1 2 3 4، یہاں تو 5 دم دے رہا ہے اور یہاں ایک دم دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں تداخل ہو گیا. سمجھ رہے ہو؟ تو بعد والی سزا پہلے والی سزا کو ربط کر جاتی ہے، کھا جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کو کہتے ہیں تداخل. اب ہماری فصل کیا ہے؟ فی تعدد الجنایہ، جنایت میں تعدد ہو تو بعد والی سزا پہلے والی سزا کو گروپ کر جاتی ہے. اب تعدد جنایت مطلب 2 قسم کی جنایت ہوگی. اب اس جنایت کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کی کچھ صورتیں بنتی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کپڑا دو، جلدی کرو. من قطع ید رجل، کسی آدمی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، ثم قتلہ، پھر اس کو قتل کر دیا، تو اخذ بامرین، اس سے دونوں کام کروائے جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی، اس سے دونوں کام کرائے جائیں گے. کیوں جی؟ کیونکہ دونوں جنایتیں الگ الگ ہیں. سمجھ رہے ہو؟ من قطع ید رجل، کسی نے کسی آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا، ثم قتلہ، پھر اس کو قتل بھی کر دیا. ٹھیک ہے، تو دونوں، تو اخذ بامرین، یعنی پہلے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا پھر اس کو قتل کیا جائے گا. تو اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی. صحیح ہے بھائی؟ دیکھو بھائی، ولو عمدین او خطأین او مختلفین تخلل بینہما بریا او لا الا فی خطأین لم یتخلل بینہما بریا فتجب دیۃ واحدۃ. دیکھو ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا، من قطع ید رجل، ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا، ثم قتلہ، پھر اس کو قتل بھی کر دیا، تو اخذ بامرین، تو دونوں سزائیں اس کو دی جائیں گی. صحیح ہے؟ ولو عمدین، بشرطے کہ وہ دونوں عمدین. ولو عمدین، ولو عمدین سے آگے 2 باتیں، 6 صورتیں بن رہی ہیں اس کی. پہلی صورت کیا بننی چاہیے؟ ولو عمدین او خطأین او مختلفین. عمدین ہو، خطأین ہو، مختلفین ہو. کیا مطلب ہے؟ دونوں عمدین ہو، قطع ید اور قتل عمد، قتل. ٹھیک ہے، دونوں کیا ہیں؟ عمدین ہیں. عمدین کے ساتھ ایک صورت لگی ہوئی ہے. کیا لگی ہوئی ہے؟ مجروح کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، مجروح کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تھا،
عمدین ہیں دونوں. عمدین سمجھ رہے ہو نا کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ قتل بھی کیا, ہاتھ بھی کاٹا. لیکن پہلی صورت کیا ہے؟ مجروح کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہو. ٹھیک ہے, دونوں عمدین ہیں اور مجروح کا ہاتھ ٹھیک نہیں ہوا. ٹھیک ہے بھائی, مجروح کا ہاتھ ٹھیک نہیں ہوا. ٹھیک. تیسری, دونوں خطائین ہیں. خطائین ہیں, تندرستی ہو گئی تھی. خطائین ہیں, تندرستی نہیں ہوئی تھی. سمجھ رہے ہو بھائی؟ ٹھیک ہے جی. مختلفین ہیں. مختلفین کا مطلب ہے, مختلفین کا مطلب ہے نیک محمد کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ مختلفین کیا مطلب مختلفین کا؟ ہاتھ عمدن کاٹا, قتل خطان ہوا. ٹھیک ہے بھائی, اس میں تندرستی ہو گئی تھی. مختلفین, ہاتھ عمدن کاٹا, قتل خطان ہوا, تندرستی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے بھائی, کیا صورتیں ہوئی؟ 6 صورتیں ہو گئیں. سمجھ رہے میری بات؟ دیکھو, ولو عمدین. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا, یہ صورت اور یہ صورت ایک دیت ہے, بقیہ سب میں 2 دیتیں. چوتھی صورت اور چھٹی صورت ان سب میں ایک دیت ہے, دیت ایک ہوگی, بقیہ سب میں دیتیں 2 ہوں گی. عقوبات میں تداخل اصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, حتی الامکان سزا کو ایک کیا جائے گا, لیکن جب ایک کرنا ممکن نہ ہو, ٹھیک ہے, تو وہاں پر دیت مختلف ہوگی. ان سب میں دیت کو ایک کرنا ممکن ہے. ان 2 میں دیت کو ایک کرنا ممکن ہے, بقیہ سب میں دیت کو ایک کرنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کیسے؟ عمدین, جان بوجھ کے ہاتھ کاٹا, ہاتھ ٹھیک ہو گیا تھا, ہاتھ ٹھیک ہونے کے بعد قتل بھی جان بوجھ کے کیا, تو 2 الگ الگ جرم کیے نا. ٹھیک ہے, عمدین کے اندر ہاتھ بھی زخمی کیا, اس کے بعد قتل بھی کر دیا. ٹھیک ہے, جان بوجھ کے کیے, جان بوجھ کے 2 حرکتیں اس نے کی. ٹھیک ہے. تیسرا, خطائین میں غلطی سے ہاتھ کٹ گئے. ٹھیک ہے, دیکھو اس میں قصاص ہے, اس میں قصاص ہے. ٹھیک ہے جی. خطائین, غلطی سے ہاتھ کٹ گیا, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اب دوبارہ غلطی سے قتل بھی ہو گیا, تو کیا ہے؟ دیت, 2 دیتیں. ٹھیک ہے, 2 دیتیں. اس میں ہاتھ بھی کاٹا جائے گا, قتل بھی کیا جائے گا, ہاتھ بھی کاٹا جائے گا, قتل بھی کیا جائے گا, کیونکہ جرم 2 ہے. یہاں پر غلطیاں 2 ہیں اور بڑی غلطی ہیں, اس لیے دیت ہوگی. ٹھیک ہے, ہاتھ کاٹا غلطی سے. ٹھیک ہے, ابھی وہ قابل دیت نہیں ہوا تھا, تو دوسرا جرم بھی ہو گیا, قتل بھی غلطی سے ہو گیا. تو پہلا جرم پورا نہیں ہوا تھا کہ دوسرا جرم ہو گیا, تو لہٰذا اب ان دونوں میں تداخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ایسے ہی ہاتھ کاٹا عمدن, ٹھیک ہے, وہ تندرست نہیں ہوا تھا,
ابھی اس کا ذمہ باقی تھا، یہ قتل خطا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اصل تو اس کا ہاتھ کاٹنا تھا، لیکن قتل خطا ہو گیا تو وہ قصاص ساکت ہو کے ایک دیت میں آ گیا، چھٹی صورت میں، چوتھی اور چھٹی صورت میں ایک دیت ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ چلو جی، ولو عمدین، اگرچہ دونوں عمدین ہوں، او خطائین، دونوں خطائین ہوں، او مختلفین یا مختلف ہوں، تخلل بینہما، دونوں میں تخلل ہو، تندرستی ہو، او لا یا نہ ہو، 6 صورتیں بن گئی۔ الا فی خطائین، الا وہ چوتھی صورت، دیکھو خطائین، الا فی خطائین، سوائے خطائین کے، لم یتخلل بینہما، جہاں پر وہ تندرستی نہیں ہوئی، فتجب دیت واحدۃ، دیت ایک ہوگی، ٹھیک ہے؟ چھٹی صورت میں بھی ہے، چوتھی صورت میں بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عبارت سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح ہے؟ نہیں سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاں شفیع صاحب، مفتی شفیع صاحب، بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلے۔ کمن، اس کی ایک مثال دے رہے ہیں۔ کیا مثال دے رہے ہیں؟ ضربہ مئۃ صوت، 100 کوڑے مارے، فبری من 90، 30 میں بندہ ٹھیک ہو گیا تھا، صوتین کوڑا، ٹھیک ہے؟ فبری من 90، 90 سے بری ہو گیا، ومات من 10، لیکن جو 10 سر پہ مارے تھے اس میں وہ بندہ مر گیا، تو 10 کی دیت ہوگی، 90 کی دیت نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح ہے؟ وہ جو دیت ہوگی وہ ہوگی، تو ویسے ایک مثال دے دیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں، آگے دیکھو۔ وَإِنْ عَفَى الْمَقْطُوعُ عَنِ الْقَطْعِ فَمَاتَ ضَمِنَ الْقَاطِعُ الدِّيَةَ، اوئے ہوئے ہوئے کہ مسئلہ گڑبڑ ہو گیا۔ وَإِنْ عَفَى الْمَقْطُوعُ عَنِ الْقَطْعِ، کیا کرے یار؟ خالد نے شعیب کا ہاتھ کاٹا، ٹھیک ہے؟ مقطوع کون ہے؟ خالد ہے، شعیب ہے، اور خالد کون ہے؟ قاطع ہے، ٹھیک؟ کیا ہوا؟ یہ شعیب کہتا ہے یار چھوڑو یار، تمہیں معاف کیا، تم نے جو میرا ہاتھ کاٹا نا میں نے تمہیں معاف کیا، ٹھیک ہے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جو تیر لگا تھا غزوہ خندق میں، پڑھا آپ لوگوں نے؟ وہ رگے ایک حل میں لگا تھا، رگے ایک حل ہوتی ہے، یہ والی جو رگ ہوتی ہے نا، یہ رگے ایک حل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ زخمی ہو جائے تو بعض دفعہ انسان مر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض دفعہ ہاتھ کا زخم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس زخم کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے، سمجھ رہے؟ تو اب کیا ہوا؟ خالد نے کہا یار تم نے میرا ہاتھ کاٹا، جو میں نے تمہیں معاف کیا۔ ہاتھ کاٹنے کا جرم معاف کیا۔ رجسٹر دو، یہ اتار لینا، یہ بڑی اہم 6 صورتیں، آپ کو یہ کسی شرح ورا میں نہیں ملیں گی، سمجھ رہے ہو؟ آپ نے تو اتاری ہوئی ہے نا مفتی شفیع صاحب، بس اس سے دیکھ لینا۔ دیکھو بھائی، آپ کی کتاب میں بھی لکھے ہیں، بنا سکتے ہو۔ دیکھو بھائی، ہاتھ کاٹنے کا جرم معاف کیا، ایک ہے ہاتھ کاٹنے کا جرم معاف کیا، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہے مطلق جرم معاف کیا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے شعیب جو ہے فوت ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں دیت لی جائے گی، کیونکہ اس نے ہاتھ کاٹنے کا جرم معاف کیا۔ ہاتھ کاٹنے کا جرم، قتل کا جرم معاف نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ ہاتھ کاٹنے کا جرم معاف کیا، قتل کا جرم معاف نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا ہوا؟ مر گیا، تو پہلے والی معافی معتبر ہوگی، پہلے والی معافی ساکت ہو جائے گی، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ وہ ہاتھ کاٹنے کی معافی تھی، قتل کی معافی نہیں تھی۔
قتل کی معافی نہیں تھی، اور قتل کے پیسے کس کو ملنے؟ ورثاء کو ملنے، لہذا دوسرے وارث کے حق کے اوپر کوئی اثر نہیں جا سکتا. سمجھ رہے ہو؟ ہاں دیت پوری دے گا. ٹھیک ہے. دوسرا اس نے کہا یار چھوڑو یار، جو ہوا سو ہوا، دفعہ مارو یار، جاؤ تمہیں معاف کیا، جو ہمارا جھگڑا ہوا، لڑایا ہوا، یہ ہوا وہ، تم یہ نسوار کھلاؤ اور جاؤ. ٹھیک. اس نے نسوار کھلا کہ اب جاؤ تم آزاد ہو. ٹھیک ہے. اس صورت میں دیت بھی معاف ہے، دیت بھی معاف ہے، کیونکہ مطلق جرم اس نے معاف کر دیا. دیکھو اس نے اس کا ہاتھ کاٹا، اس نے کہا یار جو بھی مسئلہ ہوا نا میں نے معاف کیا. ٹھیک. عام طور پر حرام معاف کرتے ہیں، دوسرے لوگ معاف نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور یہ فوت ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے اس نے اپنا خون بہا خود ہی معاف کر دیا تھا. ٹھیک ہے. یہ دو مسئلے. وہی نفل مقطوع عن القطع فماتا، مقطوع نے اپنے کاٹنے کو، ہاتھ کاٹنے کو معاف کر دیا تھا اور مر گیا. زمین القاطع الدیہ، تو ضامن ہوگا قاتل، دیت کا قاتل ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ وَإِنْ عَفَا عَنِ الْقَطْعِ، اور اگر اس نے قطع کو معاف کر دیا، وَمَا يُحْدَثُ عَنْهُ، اور جو قطع کی وجہ سے پریشانی پیش آئی، وَعَنِ الْجِنَایَةِ، اور ہر جنایت سے معاف کر دیا. ٹھیک ہے. تو لا، اب اس کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے. لا دیت عنہ، یعنی لا یضمن شیئا، یہ شے میں بالکل بھی ضامن نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے ایک اصول ہے، بہت اہم اصول ہے، بہت اہم اصول. دیکھو اس کو سمجھو. اللہ کرے ہمارے ملک میں حکومت بنے تو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، نہیں تو افغانستان چلے جانا، وہاں ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. فالخطأ، اصول ہے بہت زبردست. فالخطأ من الثلث، یہ پہلے مسئلے سے دوسرے مسئلے سے تعلق نہیں رکھتی. فالخطأ من الثلث. ٹھیک ہے. والعمد من کل المال. دیکھو میری بات، فالخطأ من الثلث والعمد من کل المال، یہ مسئلہ ہم نے پڑھ لیا. دیت نہیں ہوگی، دیت نہیں ہے. یہ مسئلہ ہم نے پڑھ لیا، دیت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس سے مخالف مسئلہ بتا رہے ہیں. مخالف، اور مخالف ذرا سمجھو کس طریقے سے مخالف ہے. دیکھو ایک آدمی کا ہاتھ کاٹا. ٹھیک. ہاتھ کٹ گیا. ہاتھ کٹنے کے بعد اس نے کہا یار جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، معاف کر دیا. اس کے بعد وہ بندہ مر گیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو مرا ہے اسی ہاتھ کے کٹنے سے مرا ہے، تو یہ مرض الموت میں مرا. مرض الموت میں مرا. ہاں. تو مرض الموت کیا ہوتا ہے؟ مرض الموت کی تعریف کیا ہے؟ کسی کو پھنسی نکلی اس کی وجہ سے مر گیا، یہ مرض الموت ہے. کروڑوں لوگ مرے ہیں، بغل میں پھنسی نکلی تعاون کی وجہ سے مر گئے. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر لوگ. ہاں بتاؤ جی. جس مرض میں کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کو مرض الموت کہتے ہیں. بہت تعریفیں کی گئی مرض الموت کی، خلاصہ اس کا یہ ہے جس مرض میں مریض کا انتقال ہوتا ہے اس مرض کو مرض الموت کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ لوگ پڑھو گے کتاب الوصایا، انشاءاللہ ہمارا آخری سبق کتاب الوصایا کا ہے. کتاب الوصایا جو پڑھو گے آپ، اس میں یہی ہے جو مرض الموت کے اندر بات کی جاتی ہے وہ وصیت کہلاتی ہے. ٹھیک صحیح ہے. اور وصیت کتنے مال پہ نافذ ہوتی ہے؟ ثلث مال پہ نافذ ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ وصیت ثلث مال پہ نافذ ہوتی ہے. لہذا اصلاً تو اس کی دیت معاف ہے، اصلاً اس کی دیت معاف ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے چونکہ وہ اس مرض کی وجہ سے مرا. اب یہ مسئلہ بتانے کی ضرورت کیا تھی مولوی صاحب کو؟ ایسی کنز والے نے دماغ خراب کیا. دیکھو
مسئلہ بتانے کی ضرورت اس لیے پیش ہے کہ پیچھے ہم 6 صورتیں پڑھ چکے ہیں. اس کو تندرستی ہو گئی تھی اور پھر وہ مر گیا، تو اب اس مسئلے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر وہ اسی میں مرا ہے تو وہ مرض الموت میں ہے. ٹھیک ہے، مرض الموت میں ہے، اور مرض الموت میں کی ہوئی بات وصیت ہوتی ہے، اور وصیت کی صورت میں یہ جو وصیت ہے یہ اس بندے کے اوپر نافذ ہوگی. یعنی اگر دیت اس کی ہے کتنی، ہاتھ کاٹنے کی دیت 10,000 ہے، ٹھیک ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ وصیت کتنے مال پہ نافذ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وصیت اس کی جو نافذ ہوگی وہ نافذ ہوگی کس حساب سے، سمجھ رہے؟ تو یہاں پر بتا رہے ہیں فالخطأ من الثلث، فالخطأ من الثلث والعمد من کل المال. بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ رہے؟ فالخطأ من الثلث، قتل خطا یعنی اگر اس نے غلطی سے اس کا ہاتھ کاٹا تھا تو اس کی جو وصیت ہے وہ ثلث سے مال کے حوالے سے ہوگی. یعنی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر 10,000 کی دیت ہے نا، تو 10,000 کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. ٹھیک ہے، 3 حصوں میں تقسیم کرو تو ایک حصہ معاف ہے، 2/3 حصہ اس کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، 2/3 حصہ ہاتھ کاٹنے والے کو دینا پڑے گا. ہاں، ثلث مال میں ہوگی. ٹھیک ہے، والعمد، اور جان بوجھ کے کیا. ٹھیک ہے، تو جان بوجھ کے جو کیا ہے اس میں کل کا کل میں جو ہے اس کا حکم لگے گا. ٹھیک ہے، کل کے کل میں اس کا حکم لگے گا. لیکن اس میں 2 صورتیں الگ ہیں. ایک یہ کہ فالخطأ من الثلث عاقلہ اس کی دیت دے گی. ٹھیک ہے، اور اس میں عاقلہ دیت نہیں دے گی. اس کا اصول کیا ہے؟ اس کا اصول یہ ہے کہ قتل عمد اگر کوئی شخص کرتا ہے تو دیت عاقلہ پر نہیں ہوتی، دیت اس بندے پر خود ہوتی ہے. صحیح، ہاں 2/3 دے گا. ٹھیک ہے، بقیہ اس کی جو وصیت ہے اس کو نافذ اس میں کیا جائے گا. سمجھ رہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کا ہاتھ کاٹا تھا نا وہ بڑا عاشق مزاج آدمی تھا، بہت عاشق مزاج آدمی تھا. اس نے پنگا کیا تھا کسی خاتون کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس عورت نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. ٹھیک ہے، تو اس نے عورت سے کہا یار تو نے میرے کو دیت دینا ہے تو ایسا کرو تم مجھ سے شادی کر لو. صحیح ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو وَإِنْقَطَعَتْ امْرَأَةٌ، اگر ہاتھ کاٹ دیا ایک عورت نے، يَدَ رَجُلٍ عَمَدًا، ایک آدمی کا ہاتھ جان بوجھ کر. ٹھیک ہے، یہ عمدن کی قید اتفاقی ہے. ٹھیک ہے، عمدن ہو یا خطأن ہو دونوں صورتوں میں حکم ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے عائشی میں لکھا بھی ہوا ہے او خطأن. فَتَزَوَّجَ عَلَى يَدٍ، تو اس کے ذمہ کتنا بن رہا تھا ہاتھ کاٹنے کے اوپر؟ ہاتھ کاٹنے کے اوپر اس کے ذمہ پیسے بن رہے تھے. ٹھیک ہے، فَتَزَوَّجَ عَلَى يَدِهِ، تو اس نے کہا دیا کہ جو تیرے ذمہ پیسے بن رہے ہیں نا تو تم ایسا کرو کہ وہ پیسے مجھے نہ دو بلکہ مجھ سے شادی کر لو اور جو مہر ہے اس مہر کو معاف کر دو. ٹھیک، بات سمجھ میں آ گئی؟ فتزوجها، اس نے اس سے شادی کر لی. ثم مات، اب وہ بندہ مر گیا. ٹھیک، اب وہ بندہ مر گیا. اب کیا ہوگا؟ کیا لکھا ہوا ہے کتاب میں؟ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا. دیکھو جی مہر کتنا تھا جی؟ 10,000. ٹھیک ہے، دیت کتنی تھی؟ معذرت، دیت کتنی تھی؟ دیت 10,000 تھی. ٹھیک، دیت اس کی 10,000 ہے. اور اب کیا ہوا؟ اس نے اپنا مہر دیت کے عوض میں معاف کر دیا تھا. ٹھیک ہے، دیت کے عوض میں اس نے حق معاف کر دیا. اب حق معاف کر دیا تو فلاحا محروم مثلیہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے دیت کے عوض میں قصاص کے عوض میں اپنا حق مہر معاف کیا تھا. قصاص کے عوض میں حق مہر معاف کیا تو اس صورت میں جو حق مہر معاف ہوا ہے وہ قصاص کے عوض میں ہوا. ٹھیک، قصاص مال ہے، قصاص مال نہیں ہے. جب قصاص مال نہیں ہے تو اب اس کا عوض اس کو ملے گا. ان نکاح کا عوض کیا ہے؟ مہر مثل ہے، اس کو مہر مثل ملے گا. سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے فلاحا محروم مثلیہا، اس کے لیے مہر مثل ہے.
ٹھیک، مہر مثل ہو گیا. اب باقی جو دیت کی بات ہے اس صورت وہ اس کا کیا کریں گے؟ وَالدِّيَةُ فِي مَالِهَا، اور دیت جو ہے وہ عورت کے مال میں سے ادا کی جائے گی. وَعَلَىٰ عَاقِلَتِهَا، اور اس کی عاقلہ پھر سے ادا کی جائے گی. لو خطان، اگرچہ اگر اس نے ہاتھ خطان کاٹا ہوگا. معاف نہیں کیا سر جس نے آدمی نے اس کو معاف کر دیا. معاف تو کیا لیکن وہ معافی معتبر نہیں ہے نا، کیونکہ وہ معاف تھا حق مہر ہاتھ کے عوض میں. ٹھیک ہے، اور اب وہ بندہ ہو گیا ہے قتل. ٹھیک ہے، تو جس کے عوض میں معاف تھا وہ معافی تو ختم ہو گئی. وہ جرم تو رہا نہیں. جب وہ جرم رہا نہیں لہذا وہ عوض بھی ختم ہو گیا. جب عوض ختم ہو گیا تو مہر مثل اس کے اوپر لازم ہو گیا. ٹھیک ہے، جب مہر مثل لازم ہوا تو اب اس عورت کے اوپر دیت آئے گی. ٹھیک ہے، تو دیت اس کے اوپر ہوگی اور اس کے عاقلہ کے اوپر ہوگی. عاقلہ کے اوپر کیوں ہوگی؟ کب ہوگی؟ جب خطان ہو. بات سمجھ گئے ہو بھائی؟ بات واضح ہے؟ آگے چلو. اسی سے ملتا اسی سے یہ معاملہ ہے کہ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى يَدٍ وَمَا يُحْدَثُ مِنْهَا، اس نے جو نکاح کیا تھا وہ صرف ہاتھ کے قطع پر نہیں کیا تھا بلکہ مطلق جرم کی معافی پر کیا تھا. مطلق جرم کی معافی پر کیا تھا. صحیح ہے؟ اس صورت میں کیا؟ وَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى يَدٍ وَمَا يُحْدَثُ مِنْهَا أَوْ عَلَى الْجِنَايَةِ، جنایت فمات منہ، اس سے مر گیا، فلاح مہر مثلہا، اس کے لیے مہر مثل ہوگا. صحیح ہے؟ پہلے والی بات ہے نا کہ وہ بدلہ ہٹ گیا، بدلے کی وجہ سے وہ اصل مال بھی ہٹ گیا. جب مال ہٹ گیا تو عورت کا مہر مثل لازم ہو گیا. ولا شیء علیہا، لیکن عورت کے ذمے کچھ بھی نہیں ہوگا ابتداءً جو اس مسئلے میں تھا. ٹھیک ہے، ولو خطان لو عمدن ولو خطان، اگرچہ اس نے ہاتھ جان بوجھ کے کاٹا ہو، اگرچہ اس نے ہاتھ عمدن کاٹا ہو، کیونکہ اس نے اس کی جنایت کو معاف کر دیا تھا. صحیح ہے جی. ورفع عن العاقلۃ مہر مثلہا، اور بقیہ جو ادائیگی ضروری ہے وہ تو اس کی طرف سے ہٹ گیا، عورت کی طرف سے ہٹ گیا. جب عورت کی طرف سے ہٹ گیا تو اب اس کی ذمہ داری اس کی عاقلہ کے اوپر چلی جائے گی. صحیح ہے، عاقلہ کے اوپر چلی جائے گی تو عاقلہ کے اوپر مہر مثل کو معاف کر دیا جائے گا. مہر مثل کو معاف کر دیا جائے گا. لہم ثلث ما ترک وصیۃً، اور ان کے ذمے ثلث ہوگا جو کہ اس نے وصیت کے طور پہ چھوڑا تھا. دیکھو بات سمجھ لو میری، عورت کے ذمے سے ساقط ہو گیا، دیت عورت کو معاف ہوگی. دیت عورت کو معاف ہوگی، لیکن دیت خطا کی صورت میں عورت پر بھی ہوتی ہے. عورت کی دیت خطا کی صورت میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، خطا کی صورت میں دیت کس کس پر ہوتی ہے؟ قاتل پر بھی ہوتی ہے اور عاقلہ پر بھی ہوتی ہے. صحیح ہے، دیت قتل خطا. ٹھیک ہے، جو قتل عمد ہوا، اب قتل عمد ہوا تو اس نے معاف کر دیا، معاف کر دیا تو مسئلہ ختم. ٹھیک ہے، لیکن قتل خطا جو ہے، قتل خطا میں جو دیت ہوتی ہے وہ قاتل پر بھی ہوتی ہے اور عاقلہ پر بھی ہوتی ہے. قاتل کو تو اس نے کر دیا معاف. ٹھیک ہے، قاتل کو اس نے معاف کر دیا. ٹھیک ہے، اب جو بقیہ جو دیت ہے وہ عاقلہ کی طرف متوجہ ہوگی. ٹھیک ہے، اب عاقلہ کی طرف متوجہ ہوگی تو رفع عن العاقلۃ مہر مثلہا، عاقلہ کی طرف سے مہر مثل ہٹا دیا جائے گا. نیک محمد آپ کا دھیان کہیں ہو رہا ہے. مسئلہ مشکل ہے، سمجھنے کی کوشش کرو. اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن دیکھو اصول سمجھایا جا رہا ہے. یہاں پر اصول سمجھو گے تو بات ذہن میں بیٹھے گی، نہیں سمجھو گے تو نہیں بیٹھے گی. دیکھو یہ جو قاتل ہے، مقتول ہے، یہ جو مقتول ہے، اب مقتول بیچارہ کیا ہوا؟ اس نے عوض کو مہر مثل بنایا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ عوض تو ہٹ گیا. جب عوض ہٹ گیا تو مہر مثل عورت کو دینا لازمی ہے. تو مقتول کے ذمہ ہے مہر مثل.
ٹھیک ہے. مقتول کے ذمے مہر مثل ہے. جب مقتول کے ذمے مہر مثل ہے تو مہر مثل تو کسی عوض پہ تھا نا, کسی عوض پہ تھا. اب وہ عوض تو ختم ہو گیا, لیکن اب عوض دیت کی طرف آئے گا. عوض دیت کی طرف تو آئے گا نا, کیونکہ اس کا عوض جب لوٹ آیا تو اس کا عوض بھی اس کے بقدر لوٹے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھو لہم ثلث ما ترک وصیۃً. دیکھو دیکھو بھائی, دیت تھی 10,000 درہم. ٹھیک, دیت 10,000 درہم تھی. ٹھیک ہے. 10,000 درہم میں سے 7,000 مہر مثل نکل آیا. 7,000 مہر مثل نکل آیا. جب 7,000 مہر مثل نکل آیا تو 3,000 بچ گیا. ٹھیک ہے. 3,000 بچا. 3,000 میں ہم نے پیچھے اصول پڑھا, فالخطأ من الثلث والعمد من کل المال. فالخطأ, خطا کی صورت میں دیت ہو رہی ہے نا, خطا کی صورت میں دیت ہو رہی ہے. تو خطا کی صورت میں دیت ہے تو من ثلث المال. ثلث مال کیا ہے 3,000 کا 1,000. ٹھیک ہے. 1,000 معاف ہو جائے گا, 2,000 عاقلہ کے اوپر آئے گا. نہیں, مہر مثل تو معاف ہو گیا نا. مہر مثل دیت کے عوض میں چلا گیا, دیت کی وجہ سے معاف ہو گیا. دیت کی وجہ سے معاف ہوا, 3,000 بچ گئے. 3,000 میں سے 1,000 فالخطأ من الثلث. ثلث کے اوپر وصیت نافذ ہو جائے گی. ثلث پہ وصیت نافذ ہو جائے گی تو بقیہ 2,000 بچ جائے گا. 2,000 عاقلہ کو دینا پڑے گا. سمجھ رہے میری بات؟ دیکھو لو قطعا, اگر قطعا ہوگا تو رفع عن العاقلۃ مہر مثلھا, تو عاقلہ سے مہر مثل کو ہٹا دیا جائے گا. 700 ہٹا دیے. ٹھیک ہے. پھر ولہم الثلث, ان کے لیے ثلث ہوگا ما ترک وصیۃً, جو اس نے چھوڑا وصیت کے طور پر. اگر یہ مال صرف 10,000 ہے تو یہ اس صورت میں معاملہ ہوگا. سمجھ رہے میری بات؟ اگر مال کوئی دوسرا بھی ہے, اگر مال کوئی دوسرا بھی ہے تو عورت کو مہر مثل وہاں سے دیا جائے گا اور یہ سارا معاملہ ان کی طرف ہوگا. بس یہ اتنی سی بات سمجھائیے. وَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ, اگر اس نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا, یعنی وَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ, کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا, فَاقْتُصَّ لَهُ, اور اس نے فَاقْتُصَّ لَهُ, کہاں ہے, خالد نے شعیب کا ہاتھ کاٹا. ٹھیک ہے بھائی, خالد نے شعیب کا ہاتھ کاٹا. ٹھیک ہے. تو خالد کا بھی ہاتھ کاٹ دیا. ٹھیک, خالد کا ہاتھ کاٹ دیا, لیکن کیا ہوا, شعیب ہاتھ کاٹنے سے مر گیا. ٹھیک ہے. تو اب خالد کو بھی مارا جائے گا. سمجھ رہے؟ وَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ, اس کا ہاتھ کاٹا, فَاقْتُصَّ لَهُ, اس سے قصاص لیا, فَمَاتَ الْأَوَّلُ, پہلا مل گیا تو قُتِلَ بِهِ, تو اس دوسرے کو بھی قتل کیا جائے گا. صحیح ہے. وَإِنْ قَطَعَ يَدُ الْقَاتِلِ وَعَفَا, اوئے ہوئے ہوئے, کیا ہوا, کیا ہوا بھائی؟ اگر قاتل کا ہاتھ کاٹ دیا اور اس کو معاف بھی کر دیا. ٹھیک ہے. قاتل کا ہاتھ, دیکھو اوپر والے مسئلے میں کیا ہوا, اوپر والے مسئلے میں یہ ہوا خالد نے شعیب کا ہاتھ کاٹا. ایک محمد کی ادھر ہو یار, ادھر ہی, ماشاءاللہ, میں سمجھا کہیں گیا میں. خالد نے شعیب کا ہاتھ کاٹا. ٹھیک ہے. شعیب کا رشتہ دار آیا, اس نے خالد کا ہاتھ کاٹ دیا. ٹھیک ہے. اور اس کو معاف بھی کر دیا. ٹھیک ہے. خالد نے شعیب کا ہاتھ کاٹا. ٹھیک ہے. اور شعیب ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے بیمار رہا اور پھر مر گیا. ٹھیک ہے. ایک رشتہ دار آیا, اور اس نے آیا اور خالد کا ہاتھ کاٹا, اور دوسرے رشتہ دار نے خالد کو معاف کر دیا, یا ہاتھ کاٹ کے معاف کر دیا. نہیں سمجھے؟ شعیب کا ہاتھ کاٹا. ٹھیک ہے. شعیب ہاتھ کٹنے سے مر گیا. ٹھیک ہے. اب رشتہ دار آیا, اس نے خالد کا صرف ہاتھ کاٹا اور معاف کر دیا. صحیح ہے. ہم تمہیں ماریں گے نہیں, وہ مرا اپنی مرضی سے ہے, لیکن تم نے ہاتھ اس کا کاٹا تھا, ہم تمہارا ہاتھ ضرور کاٹیں گے. سمجھ رہے ہو؟
ہم نے تم نے ہاتھ کاٹا تھا، ہم اس کا ہاتھ ضرور کاٹیں گے. ٹھیک ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب اگر اس کا معاف بھی کر دیا ہے تو خالد کا ہاتھ کاٹو گے تو اس کی دیت دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے معاف کر دیا تو بڑا جرم معاف کر دیا تو چھوٹا جرم سے سزا لینے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے. وہ قتل نہیں کرتی اسے جی اگر ہاتھ کاٹنے کے بعد معاف کر دیا نا، معاف کر دیا نا. پہلے قتل کرنے والا مسئلہ تو پہلے بتا دیا نا، لیکن اگر معاف کر دیے، جب معاف کر دیے تو اب تو آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. وَإِنْ قَطَعَ يَدُ الْقَاتِلِ، قاتل کا ہاتھ کاٹ دیا. ٹھیک ہے. وہ عفا، اور اس کو معاف بھی کر دیا. زمین القاطع، تو کاٹنے والے کو کاٹنے و زمین القاتل دیت الید، تو جو کاتے ہیں نا وہ دیت الید، ہاتھ کی دیت دے گا. شعیب کے رشتہ دار اب اس کا ہاتھ کے پیسے دیں گے کہ ہم نے تمہارا ہاتھ بلا وجہ کاٹ دیا. ٹھیک ہے. صاحبین کہتے ہیں نہیں، ہاتھ کاٹ دیا بس ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. سمجھ رہے بھائی؟ دیکھو ہمارا سبق یہ مکمل ہوا. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد. تو سبق کو دیکھو انتہائی اہم ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر.